بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہر انسان کو جو شعور رکھتا ہے اسے ذائچہ ضرور اپنا بنوانا چاہیے، خاص طور پہ اگر اس کے پاس اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے، ٹائم آف برتھ ہے، پلیس آف برتھ ہے، تو اپنا ذائچہ پیدائش ضرور بنوا کے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ذائچہ بنوانے سے آپ کو بڑے سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کا برج ستارہ اور اس کے ساتھ آپ کا اسم اعظم پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جسم کا کمزور حصہ کون سا ہے، کہاں سمٹمز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے مطابق آپ اپنی غذا اور اپنی چیزوں کو احتیاط کر سکتے ہیں، کن لوگوں سے بچنا ہے یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچہ پیدائش ایک بہت بڑی آپ سمجھیے کتاب ہے، جس کو بندہ دیکھتا رہتا ہے تو اس کو آنے والے وقت میں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں۔ آج 218 سپٹمبر ہے، 2025 ہے۔ ذائچے میں جو سیاروں کی صورتحال ہے اس میں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ذائچے کے مطابق جو زحل ہے اور سورج ہے، شمس ہے، اس کی آپس میں نیس نظرات شروع ہو چکی ہیں۔ آج شام میں کسی وقت عطارد اپنا برج چینج کر جائے گا، اور یہ جو عطارد ہے یہ اپنی نیس نظر پوری کر چکا ہے زحل کے ساتھ۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو میں نے آپ کو شخصیت کا بتایا کہ پی ڈی ایم میں ایک شخصیت ہے جس کا ذائچہ تھوڑا سا تکڑا ہوا ہے۔ اب جو اس کے سیارگان کو، اس کے ذائچہ پیدائش کے سیارگان کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شخصیت اس وقت مشکلات کا وقتی طور پہ شکار نظر آتی ہے، لیکن جو ہی مریخ برج اکرم میں جائے گا اور وہاں پہ صورتحال ان کے ذائچے میں بہتری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو تبدیلی کی باتیں میں نے کی تھیں اب اس سمت میں بات جائے گی، اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اب آج پہلا دن ہے، کل دوسرا دن ہے، اس طرح 23 سپٹمبر تک چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے، اس کی 2-3 دلیلیں ہیں جو میں اس لیے بھی پیش نہیں کر رہا کہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن صرف ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، اور مالک کا فیصلہ ہمیشہ صحیح اور درست ہوتا ہے، ہمیں چاہے سمجھ آئے، ہمیں چاہے سمجھ نہ آئے۔ لیکن یہاں پہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مٹھی میں ریت تھی اور وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، اس کی سمت میں ستارے آ گئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ جب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب انسان کا مشکل وقت ہوتا ہے، برا وقت آتا ہے، تو اس کے اپنے فیصلے غلط ہوتے ہیں، جب اس کا اچھا وقت آتا ہے تو اس کے فیصلے بہتر ہونا شروع ہیں۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے میں جو سیارگان آپس میں ملے، جس میں چاند کا، زہرہ کا اور مشتری کا کران ہوا، اس کے بعد چاند نے اپنے شرف کے مقام پہ بیٹھ کے مشتری کے ساتھ تعلقات قائم کیے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا خان صاحب بڑے اسٹرانگ قسم کا بیان دیں گے۔ آج کل آپ دیکھیے ان کے بیانات آ رہے ہیں، اور میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ستارے ہیں جس میں مریخ نے اپنا برج چینج کرنا ہے، خاص طور پہ یہ سمجھیے کہ آج کی 18 تاریخ کو جو مریخ ہے وہ 27 درجے برج میزان میں موجود ہے، اور 27 درجے برج میزان میں مطلب اس نے طے کر لی ہیں 28ویں درجے پہ جا رہا ہے۔ اب آنے والے 3 دنوں میں جو مریخ ہے وہ اپنا برج تبدیلی کی سمت میں آ جائے گا، اس کا کہ وہ برج میزان سے نکل کے اپنے گھر برج اکرم میں چلا جائے گا، اور جس کو طاقت ملنی ہے جو ہی مریخ برج اکرم میں جائے گا اس کو طاقت ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جیسے اب یہ زہرہ جو ہے، اب یہ زہرہ آج زہرہ کی ریڈنگ 28ویں درجے پہ ہے، مطلب 28 درجے اس نے کراس کر لیے، 29ویں درجے پہ برج اسد میں موجود ہے۔ ابھی چاند جو ہے یہ بھی اسد کے اندر زہرہ کے ساتھ 15 درجے پہ موجود ہے، اور عطارد جو ہے یہ کل اپنا برج چینج کر جائے گا، اور زہرہ جو ہے یہ بھی آنے والے 1 آدھ دن میں اپنی یہ سپیڈ پوری کر کے برج اسد کا جو سفر ہے اس کا اختتام ہوگا، اور یہ برج سنبلہ میں چلا جائے گا، اور برج سنبلہ جو ہے یہ اس کے حبوط کا خانہ ہے۔
اور اس نے بھی اپنے حبود کے خانے میں داخل ہو کے زحل کے ساتھ نیس نظر قائم کرنی ہے۔ تو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج جدی کی ایک شخصیت انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اس میں وزیر اعظم پاکستان بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی شخصیت اس میں ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے یہ مشکلات در مشکلات کی بات کر رہا ہے۔ اور زحل کا زائچے کے چوتھے خانے میں آ کے برج جدی والوں کے لیے آپ یہ سمجھیے کہ ان کے چوتھے خانے میں زحل کا آنا، نیپچون کا ساتھ آنا، ریورس ہونا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا آخری وقت جو آیا وہ بہت مشکلات کا آیا۔ یہ وہ والی باتیں ہیں۔ چوتھا جو برج ہوتا ہے دوستو، یہ آخری وقت کے زائچے کو ریڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا سے بندہ جائے گا تو اس کے کیا حالات ہوں گے۔ تو زحل کا یہاں پہ آنا، اپنے حبود کے خانے میں آنا، اور نیپچون کا اس کے ساتھ آنا، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر اس وقت زائچے کو بغور پڑھا جائے تو عطارد کی جو نیس نظر ہے زحل کے ساتھ وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن سورج کی جو نیس نظر ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو گرہن لگنا ہے جس کی صورتحال سامنے آنی ہے، تو برج جدی والی شخصیت کے زائچے کے 9ویں خانے میں یہ گرہن لگے گا، اور یہ ان کے لیے شدید مشکلات لائے گا، بیرون ملک کی سمت سے مشکلات آئیں گی۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے زائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کا زائچہ بہت سٹرونگ ہے، اور زائچے کی جو ریڈنگ ہے، جس زائچے کو ہم پڑھتے ہیں، سیارگان کو پڑھتے ہیں، آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام مطلب منصوبات کے مطابق یہ جو زائچہ پیدائش ہے ان کا، عمران خان صاحب کا، وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ اس میں جو زہرہ کا مقام ہے اس وقت وہ ان کے زائچے میں پازیٹیو ہے۔ آنے والے وقت میں مشتری کے ساتھ جو اب یہ زہرہ کا جو تعلق قائم ہوگا برج سنبلہ سے برج میزان میں، برج سنبلہ سے برج مشتری کے ساتھ پازیٹیو ہوگا۔ جیسے جیسے زہرہ اپنے حبود کے خانے کی سمت میں جائے گا، آگے جائے گا، تو ایک وقت میں انتہائی سعد وقت آئے گا جس میں زہرہ کا اور مشتری کا آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی۔ تو یہ کمیونیکیشن بھی یہی بتاتی ہے کہ عدلیہ بھی سٹرونگ ہوگی، اور عمران خان صاحب بھی ان کے زائچے کے حوالے سے بھی کافی سٹرونگ باتیں سامنے آئیں گی۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب ہم کسی کے زائچے کو پڑھتے ہیں، اس کے ستارے پڑھتے ہیں، اس کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، تو میں نے آپ سے متعدد دفعہ عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سٹرونگ زائچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ آپ خان صاحب کے بیانات سن لیں، آپ ان کا رویہ دیکھ لیں، وہ اپنی کسی بات پہ وہ کمپرومائز کی طرف نہیں آئے۔ بہت دفعہ جو آفرز ہیں وہ انہوں نے ٹھکرائیں، اور اپنی بات پہ ایک کامیاب اور طاقتور آدمی کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی کامیابی جو ہے وہ اب نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ سمجھیے کہ ان کے زائچے میں یہ جو سورج نکلنے والا ہے، جو سورج نکل چکا ہے وہ ان کی رہائی کا سورج ہے۔ کسی بھی وقت خان صاحب انشاءاللہ عوام کے درمیان ہوں گے۔ زائچہ، ان کا زائچہ پیدائش یہی بات کرتا ہے۔ زائچے کے 10ویں خانے میں سیارگان کا کران ہو چکا ہے، ابھی یہاں پہ چاند بھی آنے والا ہے، اور گرہن جو ہے خان صاحب کے زائچے کے 10ویں خانے میں آ رہا ہے، اور یہ جو گرہن جہاں ان کے زائچے کے 10ویں خانے میں آ رہا ہے اس میں اگر غور سے پڑھا جائے تو عطارد جو ہے ان کے زائچے کے 11ویں خانے میں چلا جائے گا۔ عطارد جو ہے وہ سنبلہ سے نکل کے میزان میں چلا جائے گا، اور جو میزان ہے یہ خان صاحب کا 11واں خانہ ہے، اور 11ویں خانے میں عطارد کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب خان صاحب کی بات پوری دنیا میں سامنے آنا شروع ہو جائے گی، اور جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس حکومت پہ جو دباؤ پڑے گا وہ ان کی برداشت سے باہر ہے۔ باتیں آج اسی طرف جا رہی ہیں جو میں آج سے 4 مہینے پہلے میں نے آپ سے بیان کرنی شروع کی تھی، جب زائچے میں پلوٹو نے، نیپچون نے اور یورنس نے آپس میں سعد نظرات شروع کی تھی۔ تو جیسے جیسے دوستو آگے ستارے جائیں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی وہ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ ہماری دوائی پولی کیور، جن کے احباب ہمیں آرڈرز کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیسے کھانی ہے، دوستو یہ دوائی آپ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 2 گولیاں کھا سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی
2 گولیاں اس کی کھائی جا سکتی ہیں، مطلب یا آپ کھانا کھانے سے پہلے 2 گولیاں کھا لیں آدھا گھنٹہ پہلے، یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں۔ اس دوائی کے استعمال سے آپ کے معدے میں موجود تمام فاسد مادے جو ہیں، جگر میں موجود فاسد مادے، جسم میں موجود فاسد مادے، سارے اینٹیڈوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور تیزابیت ختم ہوگی، نظام بہتر ہوگا اور قوت مدافعت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ ہماری دوائی پولیو اور آرڈر کر سکتے ہیں۔